الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 79 سے سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید اپنے عام طریقے کے مطابق جن مقدمات کو واضح کرنا چاہتا ہے ان پر انفس و آفاق سے استدلال کرتا ہے، علم و عقل کے مسلمات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور پھر کئی مقامات پر تاریخی دلائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سورہ میں بھی اب تاریخی حقائق سے استدلال ہو رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت سے استدلال کیا جاتا ہے جس کا ظہور اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد ہوا۔ چنانچہ استدلال کی ابتدا نوح علیہ السلام کی دینونت یا عدالت سے ہوئی۔ یہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی پہلی عدالت تھی جس کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد سب پیغمبروں کا بالاجمال حوالہ دیا گیا، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت شروع ہو گئی۔ یہ وہی سرگزشت جاری ہے۔ اس میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب انہوں نے جا کر اپنی دعوت پیش کی تو ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ تو کوئی جادو ہے جس سے ہمیں متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر قوم کے لوگوں کو آمادہ اختلاف کرنے کے لیے یہ اشکلا چھوڑا گیا کہ یہ تو در حقیقت کوئی سازش کی جا رہی ہے جس میں یہ لوگ اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس وقت ایک لحاظ سے بیگار کی زندگی گزار رہے تھے، اس کو غلامی ہی کہنا چاہیے۔ اس صورتحال میں قبطی قوم کو یہ بتانا کہ یہ سب سازش کی جا رہی ہے اور یہ لوگ آ گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بڑائی قائم کر کے یہ تمہارے ہاتھ سے اقتدار چھین لیں اور تمہاری جگہ ان کی برتری یا ان کی قوم کی برتری یا بنی اسرائیل کی برتری یہاں مصر میں قائم ہو جائے۔ تو اس کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ان کے پیش نظر یہی چیز ہے کہ یہ تمہارے آباء کے طریقے سے تمہیں پھیر دینا چاہتے ہیں، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، یعنی سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ ہم پر واضح ہو گیا ہے، یہ پیغمبری کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم تو تمہاری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے پیچھے ذکر ہو چکا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے اور جو در حقیقت اس بات کی دلیل تھے کہ یہ کوئی فلسفی و حکیم یا کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مائیت اس کو حاصل ہے، اس لیے دیے گئے تھے۔ اور دینے کی وجہ بھی بیان ہو چکی کہ ایک باجبروت بادشاہ کو دعوت دینی تھی جو سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے ابتدا ہی میں یہ اہتمام کر دیا گیا کہ وہ کوئی اقدام کرنے کی جسارت نہ کرے۔ اس کو انہوں نے جادو قرار دے دیا۔ تو اب فرعون نے دیکھا کہ میری اس تقریر کے باوجود اس کا پورا امکان ہے کہ لوگ ان کی بات سے متاثر ہوں گے، آخر یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ ایک عصا پھینکتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ بغل سے نکالتا ہے
تو ایسے لگتا ہے کہ آفتاب نکل آیا ہے، تو اس سے لوگ متاثر ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا سدباب کیا جائے۔ اب دونوں ہی پہلوؤں سے یہ ٹھیک جواب تھا، یعنی اگر کوئی آدمی گریز کرنا چاہے تو اس کے لحاظ سے بھی، یعنی دنیا میں اگر کوئی غیر معمولی معاملہ سامنے آتا ہے تو فطری طور پر اس زمانے کے علم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے تو فوراً لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ سائنسدانوں کی طرف رجوع کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، یعنی اس علم کے ماہرین جو اس دنیا کے اندر کار فرما قوانین قدرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آدمی ہمیں تو مروب کر دے سکتا ہے، لیکن اس علم کے ماہرین کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک پہلو یہ ہے، اس لحاظ سے اگر فرعون نے بھی لوگوں کے سامنے اس علم کے ماہرین کو لانا چاہا تو بالکل صحیح کیا، اور اگر معجزے کو پرکھنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی درست ہے، یعنی اگر کوئی چیز کسی علم سے متعلق ہے تو اس علم کے ماہرین اس کی حقیقت فوراً جان لیں گے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، اور اگر وہ کوئی واقعی غیر معمولی چیز ہے، فی الواقع خرق عادت کا کوئی معاملہ ہے، تو اس کی حقیقت پر بھی جیسی گواہی اور جیسی شہادت کسی علم کے ماہرین دے سکتے ہیں ویسی عام آدمی نہیں دے سکتا۔ تو دونوں پہلوؤں سے اگر دیکھیے تو یہی کرنا چاہیے تھا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ خود بھی سلامتی طبع کا مظاہرہ کرتا اور بات سنتا، لیکن بات سننے سے جب گریز کا فیصلہ کر لیا گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی اسلحہ دے کر دونوں کو بھیجا تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، پہلا مرحلہ یہی پیش آ گیا کہ اس اسلحے کی آزمائش کی جائے۔ یہ ہے کیا؟ یہ کوئی دنیاوی چیز ہے، کسی علم کا اظہار ہے، یا یہ کوئی خدائی بات ہے؟ تو وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تو فرعون نے حکم دیا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو، یعنی ہماری سلطنت میں جو لوگ اس طرح کے علوم کے ماہرین ہیں ان کو بلایا جائے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرہ، چنانچہ جب جادوگر آ گئے۔ دوسری جگہوں پر اس کی تفصیلات ہے کہ اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ ایک تقریب کا دن ہوگا، جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس میں یہ اہتمام کیا جائے گا، ملک بھر سے لوگ آئیں گے، بڑا مظاہرہ ہوگا، اور اس میں جادوگروں کو بھی بلایا جائے گا، اور پھر یہ امتحان ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی جادو ہے یا اس سے ماورا کوئی چیز ہے۔ یہاں پر اختصار کیا ہے تو فرمایا کہ فلما جاء السحرہ، چنانچہ جب جادوگر آ گئے، قال لہم موسیٰ، تو اب گویا میدان مقابلہ سج گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں اور جادوگر بھی، یعنی اس علم کے ماہرین بھی سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس میں اب عام حالات میں تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بات بیان کرتا ہے یا اپنا کوئی ہنر سامنے لاتا ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے میدان مقابلہ کیا ہوگا اس کا انتخاب ان پر چھوڑ دیا۔ یہ ظاہر ہے بڑے اعتماد کا اظہار ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال لہم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تو موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو، یعنی جو تم اپنے فن علم کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو وہ کرو، دیکھتے ہیں کیا چیز تم سامنے لاتے ہو۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ انہیں اپنے رب کے وعدوں پر کس درجے اعتماد تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر، یعنی اللہ نے جو مدد کا وعدہ اپنے پیغمبروں سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پر پورا بھروسہ تھا کہ خواہ جادوگر جتنا بڑا جادو بھی دکھائیں، یعنی اپنے علم اور اپنے فن کا جتنا بڑا مظاہرہ بھی کریں،
ان کے پاس اس کا توڑ موجود ہے، وہ اس کے مقابلے میں یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ کسی علم یا فن کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہے، وہ خدا کی مائیت میں کھڑے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کسی پیش بندی سے بے نیاز ہو کر، یعنی اپنی طرف سے کہ میرے پاس تو یہی چیز ہے، میں یہی پیش کر سکتا ہوں، اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس درجے میں پہنچ کر اپنے علم کے کس مقام پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے کسی پیش بندی سے بے نیاز ہو کر انہی کو پہل کرنے کا موقع دیا، اور یہ گویا میدان مقابلہ میں ان کی پہلی جیت تھی، اس لیے کہ اس کے بعد حریف کو جو شکست ہوئی وہ خود اس کے اپنے منتخب کیے ہوئے میدان میں ہوئی۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اس وقت جو اعلیٰ سائنس کے ماہرین ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سائنس یا سائنس کے علوم کی آخری طاقت کیا ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ سائنس کی کرشمہ سازیاں ہیں نا جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا آج سے 150 سال پہلے کہ میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کروں گا اور اس کو مریخ پر بھی سنا جا سکتا ہے، اس کو پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کا علم جب بھی فروغ پاتا ہے تو اس علم کے ماہرین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابھی جو کچھ بھی ہم نے ایجاد کیا اس کی آخری حد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ نے ان کو موقع دیا کہ تم جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو وہ کرو، یعنی تمہارے علم کی انتہا پہلے سامنے آ جانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، یعنی یہ جو تمہاری طرف سے اظہار ہوا ہے یہ جادو کا اظہار ہے، یہ جادو تم پیش کر رہے ہو۔ جادو کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہی کر سکتا ہے جو تم نے کر دیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے کہ یہ فرعونیوں کی بات کا جواب ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سحر ھذا، یعنی یہ تو گویا جادو ہے، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ یہ جادو ہے۔ تو یہ اس کی بات کا جواب ہے کہ جو کچھ میں نے پیش کیا تھا وہ جادو نہیں ہے، بلکہ جادو در حقیقت یہ ہے جو تمہارے جادوگر پیش کر رہے ہیں، یہ ہے جادو۔ تو پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ جادو کی آخری حد کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اور اس علم میں کہاں تک کوئی مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، پہلے اس کو دیکھ لو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقین رکھو اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو علوم ہیں ان کے ابطال میں تو انسانوں کے اندر لوگ اٹھ سکتے ہیں جو اپنے علم سے اس کا ابطال کر دیں، اس کو باطل کر دیں، لیکن اگر دنیاوی علم اپنے منتہا پر اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ ہی باطل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب میں اس کو باطل کر کے دکھاتا ہوں، اور یہ ابطال کون کرے گا؟ یہ اللہ ہی کرے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، یقین رکھو اللہ ابھی سے باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس لیے کہ اللہ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، یعنی فساد کرنے والوں کے کام بھی سدھرتے رہتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی کچھ دھونس لوگوں پر جما لیتے ہیں، لیکن اگر معاملہ حق و باطل کا ہو جائے، اس طرح کا موقع پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ انہوں نے قانون کا حوالہ دیا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے،
یعنی اگر معاملہ کسی پیغمبر کے ساتھ آ پڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاملات کو آخری درجے میں پہنچا دے گا۔ اب حق حق ہو کر رہے گا۔ اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ کن کے سامنے کرنا پڑتا ہے؟ جو لوگ جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سرکشی کے مجرم ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہ سلوک کرتا ہے کہ انہیں کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ احقاق حق کرتا ہے، حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، باطل کا ابطال کرتا ہے۔ یہی بات ہے نا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو جانا ہی ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ لیکن کب؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ احقاق حق کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کی عدالت برپا ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ لوگوں کے لیے مہلت ہے، اس میں حق بھی آتا رہتا ہے اور باطل بھی آتا رہتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان موقعوں پر فساد کرنے والوں کے عمل کو باطل کر دیتا اور حق کو حق کر دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان موقعوں پر فساد کرنے والوں کے عمل کو باطل کر دیتا اور حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ کب؟ جب اس کے پیغمبر اتمام حجت کے لیے کسی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ عام حالات میں تو پردہ ڈالے رکھتے ہیں، اس میں کشمکش برپا رہتی ہے، حق کو بھی آپ دلائل سے دیکھتے ہیں، باطل بھی جو کچھ اس کا استدلال ہے اس میں سامنے لاتا ہے، امتحان گاہ ہے، امتحان جاری رہتا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تو وہ موقع پھر التباس کا نہیں ہوتا، اس میں مہلت دی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، جب وہ مہلت ختم ہونے پہ آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس فیصلے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، وہ فیصلہ ایسے ہی صادر ہوتا ہے جس طرح عدالت کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز انصاف کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر جب اتمام حجت کے لیے کسی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی رسول بنا کر بھیجے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح احقاق حق اور ابطال باطل کرتا ہے۔ یہ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ اسی سنت الہی کا حوالہ ہے جس کی وضاحت ہم آیت 47 کے تحت کر چکے ہیں۔ پیچھے آیت 47 کے تحت یہ سنت بیان ہوئی ہے، یہاں اس کا اطلاق ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے جب بھیجے گئے تو کس طرح احقاق حق ہوا، کیسے ابطال باطل ہوا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ پر موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ یعنی ایک جانب یہ ہو رہا تھا اور فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ اس طرح حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا رہا تھا، دوسری جانب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اٹھائیں اور بنی اسرائیل کو اٹھا کر اس مقام تک پہنچائیں جو ان کے لیے طے کیا گیا تھا۔ اس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم سے پہلے اللہ کی اسکیم یہ تھی کہ ہر قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا، پھر اللہ کی عدالت زمین پر لگتی تھی اور قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب نبوت بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں رہے گی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت رہے گی۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ محض ایک پیغمبر نہیں کھڑا ہوگا بلکہ یہ پوری قومیں اس منصب پر فائز کر کے اٹھا دی جائیں گی۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو
علاقوں کا انتخاب کیا، بنی اسماعیل کے لیے جزیرہ نما عرب اور بنی اسرائیل کے لیے فلسطین، اور پھر یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکالیں۔ 500 سال سے یہ لوگ مصر میں پڑے ہوئے تھے، جب آئے تھے تو بڑی شان سے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شاہانہ استقبال ہوا تھا، کبھی بائبل میں دیکھیں تو کس طریقے سے یہ وہاں آئے حضرت یعقوب کی قیادت میں علیہ السلام۔ لیکن اب زمانہ بہت تبدیل ہو چکا تھا، اس پر 4-5 صدیاں گزر چکی تھیں، یہ لوگ بالکل محکوم ہو کر رہ گئے تھے، ان کی حیثیت مصر میں غلاموں کی سی تھی، قیادت سیادت وہ کچھ دوسرے لوگوں کو منتقل ہو چکی تھی۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں سیدنا موسیٰ سے کہا گیا کہ اب آپ اس قوم کو نکالیں۔ یہ نکالنے کا عمل اسی طرح ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر دعوت دے گا، قوم اس پر ایمان لائے گی، اس کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوگی، تو تبھی ممکن ہے کہ پھر ان کو لا کر وہاں آباد کیا جائے۔ منزل بتا دی گئی کہ فرعون کی غلامی سے نکلا جائے گا، یہاں سے نکل کر فلسطین کی سرزمین میں، اس کو کہا ہے کہ الارض المقدسہ، آگے جو صورتیں آئیں گی ان میں اس کا تفصیلی ذکر ہوگا، مائدہ میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ ارض مقدسہ ہے، یعنی اللہ نے فلسطین کی سرزمین کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ مقدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ اللہ نے اپنے کسی مشن، اپنے کسی مقصد کے لیے خاص کر لیا۔ انسان کی تقدیس بھی اسی حوالے سے اور کسی سرزمین کی بھی۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے ان کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا کہ اب ان کو نکال کے لے جائیں۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ادھر فرعون کا یہ رد عمل ہوا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، صاف کہہ دیا انہوں نے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری جانب جب اپنی قوم کو جا کے دعوت دی تو موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، یعنی باقی لوگوں نے پہلے مرحلے میں استبعاد کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے اور معلوم نہیں کیا ہمارے اوپر مصیبت آنے والی ہے۔ البتہ کچھ نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے مانا، اور اس میں بھی قرآن نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں ان میں ایک عربیت کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ فما آمنا بموسیٰ نہیں کہا، فما آمنا لموسیٰ کہا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کی ہے میں نے کہ اصل میں فما آمنا لموسیٰ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی ویسے تو آمنا کے ساتھ جو صلہ یا پریپوزیشن آتی ہے وہ بے کی ہے، لیکن یہاں لام آیا ہے۔ اصل میں فما آمنا لموسیٰ کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ و رسول پر ایمان کو بالعموم آمنا بہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد آمنو بے محمد کہا جائے گا۔ اس کے بجائے آمن لہو کے الفاظ یہاں اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کہ ان نوجوانوں نے حضرت موسیٰ کے دعوے کی صداقت تو بے شک تسلیم کر لی تھی، یعنی یہ تو مان لیا تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، مگر تسلیم و تفویض اور اطاعت و انقیاد کے اس مقام تک ابھی نہیں پہنچے تھے جس پر آمن بہی کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، یعنی جو ایک ابتدا میں کسی چیز کو اپریشیٹ کر لیا ہے، یعنی مان لیا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ابھی وہ مرتبہ نہیں پیدا ہوا، ماننے میں وہ مقام نہیں آیا کہ جس میں آدمی پھر کہتا ہے کہ ہاں یہ تو خدا کی بات ہے اور اب میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین۔ اور اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ بالکل غیر مشروط بے چون و چرا اطاعت مطلوب ہوتی، جس میں یہاں تک ہے کہ کسی دنیوی معاملے میں بھی باہمی نزاعات تک میں اگر اللہ کا پیغمبر کوئی فیصلہ کر دے تو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ درجہ ابھی نہیں تھا، تو اس لیے آمنہ لہو کے الفاظ آئے ہیں، مان لیا کچھ بات بن گئی۔ اور موسیٰ کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ تو میں سنا رہا تھا کہ لکھا ہے کہ اس کے بجائے آمنہ لہو کے الفاظ یہاں اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کہ ان نوجوانوں نے حضرت موسیٰ کے دعوے کی صداقت تو بے شک تقسیم کر لی تھی، مگر تسلیم و تفویض
اور اطاعت و انقیاد کے اس مقام تک ابھی نہیں پہنچے تھے جس پر آمنہ بہی کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، آگے کی آیات میں اسی بنا پر انہیں ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یعنی آگے ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ایمان لائے ہو، مان لیا ہے، یا کم سے کم اس چیز کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو اب آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ کسی فلسفی اور حکیم کی بات ماننا نہیں ہے کہ مرضی سے دیکھیں گے کتنی ماننی اور کتنی نہیں ماننی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ آمن لہو، یعنی یہ اتنا جو ایمان ہے، آمن لہو کی یہ سعادت بھی بنی اسرائیل کے نوجوانوں ہی کو حاصل ہوئی۔ یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہوا کہ ساری قوم اس درجے میں پہلے ہی مرحلے میں ماننے کے لیے تیار ہو گئی، بلکہ کچھ نوجوان۔ دعوت حق کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، یعنی یہ کہ چند نوجوان ہی سب سے پہلے آگے بڑھیں اور وہ کچھ بات ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس دعوت پر لبیک کہنے کی سعادت پہلے مرحلے میں بالعموم نوجوانوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں نوجوان ہی کسی نئی دعوت کو، اور خاص طور پر دعوت حق کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ اس کو کچھ سننے ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ہونا تو اس کے برعکس چاہیے کہ وہ لوگ جو جہاں دیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، سرد و گرم چسیدہ ہیں، دنیا کے تجربات سے گزر چکے ہیں، جن کا علم اور عقل پختہ ہو چکی ہے، وہ مانے۔ تو یہ الٹ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں اس کی واضح نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء جس ہماگیر دعوت اسلام کو لے کر اٹھتے ہیں، یعنی اسلام کی دعوت ظاہر ہے زندگی کے تمام معاملات کی طرف انسان کو ایک خاص زاویے کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو جب وہ دعوت لے کر اٹھتے ہیں اس کو ابتدائی مراحل میں آگے بڑھ کر قبول کرنا، یعنی پہلے ہی مرحلے میں ابھی بڑے سوالات ہوتے ہیں۔ ابھی پیغمبر کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حسن ظن ہے۔ جب کوئی دعوت مختلف مراحل سے گزرتی ہے، پھر وہ ان مراحل میں بڑے امتحانوں میں بھی گزر کر اپنی حقیقت واضح کرتی ہے، تو نوعیت اور ہو جاتی ہے۔ اس کو ابتدائی مراحل میں آگے بڑھ کر قبول کرنا بڑی بلند حوصلگی بلکہ بڑے جان جوخم کا کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مسیح علیہ السلام، یہ جو آخری دو پیغمبر ہیں، وہ ایک لحاظ سے تاریخ کے پیغمبر بن چکے ہیں، تو اب تو ان کے بارے میں کسی بڑے استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ابتدائی مرحلے میں بڑے جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ہمت وہ لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے جو روایات و رسوم سے مروب اور حالات و مسالے کی رعایت کے خوگر ہوں۔ جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جو روایات ہوتی ہیں، یا روایتی مذہب ہوتا ہے، یا روایتی دانش ہوتی ہے، یا کوئی سوسائٹی کے رسوم ہوتے ہیں، یا ثقافتی یا تہذیبی روایات ہوتی ہیں، لوگ ان کے زیادہ پابند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حالات، مسالے، کیا ہوگا، مان لیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ مسالے بھی زیادہ پیش نظر ہوتے ہیں بڑی عمر میں۔ ایسے لوگوں کا حجاب، یعنی جو ذرا پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی ٹوٹتا ہے۔ نوجوانوں میں اس طرح کی مروبیت و مغلوبیت کم ہوتی، یعنی نوجوان ذرا آزاد ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو جب دعوت حق اپیل کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیوی عواقب سے، یعنی دنیا میں جو نتائج نکل سکتے ہیں، اس سے بے پرواہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرزنش کی کچھ زیادہ پرواہ کرتے، نہ وقت کے ارباب اقتدار کی برہمی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اقتدار پر ہوتے ہیں، خواہ وہ قبائلی اقتدار ہو یا جدید ریاستوں کا منظم اقتدار، ظاہر ہے کہ وہ رد عمل ظاہر کرے گا، تو وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ کے معاملے میں حالات کا یہ خاص پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ ملک میں جو ارسٹوکریسی برسر اقتدار تھی، وہ نسلاً بھی حضرت موسیٰ کی قوم سے بالکل الگ تھی، یعنی ان کی نسل ایک نہیں تھی۔ اور اس دور میں جو شخص تخت حکومت پر تھا،
وہ بھی جیسا کہ آیت کے الفاظ سے واضح ہے طبعاً نہایت جبار اور سرکش تھا۔ بادشاہ بھی مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو یہ بہت سرکش اور بہت جبار تھا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ ان کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے جو اپنی حمیت حق کے جوش و جذبے کو دبا سکنے پر قادر نہ ہو۔ تو نوجوان ہی ہوتے ہیں، تو یہ وہ وجوہ ہیں جن کے باعث عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہوا کہ سیدنا موسیٰ پر ابتدا میں وہی لوگ ایمان لائے یا انہوں نے بات مانی اور آگے بیان کر دیا ہے اس کو کہ یہ کیوں ہوا الا خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، یعنی اس لیے کہ فرعون کے ڈرے ہوئے بھی تھے اور خود اپنی قوم کے بڑوں سے ڈر سے کہ کہیں فرعون انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ صورتحال ہوئی، اور آگے پھر قرآن نے بتایا ہے کہ فرعون ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا جبار تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وجوہ بھی بتا دیے ہیں کہ یہ باعث ہوا کہ چند نوجوانوں ہی نے مانا۔ یہ سرگزشت بھی زیر بحث ہے۔ ہمارا وقت ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔